الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ الاعراف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا قیل من یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اطانی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنک خیر المتقبلین آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے آج جو ہماری گفتگو ہے اس کا موضوع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں۔ انشاءاللہ یہ گفتگو 3 حصوں پر مشتمل ہوگی۔ پہلے حصے میں ہم نبی آخری الزماں علیہ السلام کی پیشن گوئیاں جو سابقہ کتابوں میں موجود تھیں اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ دوسرے حصے میں نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد آپ علیہ السلام 5 کاموں کا جو حکم دیں گے یا 5 کام کریں گے اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ اور تیسرے حصے میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی جو بنیادیں ہونی چاہیے قرآن حکیم کی روشنی میں، اس آیت کی روشنی میں انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اتباع کریں گے رسول نبی امی کا علیہ السلام، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ جنہیں وہ لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ یأمرہم بالمعروف، جب وہ نبی آخری الزماں علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ انہیں برائی سے روکیں گے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ ان کے لیے تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ حرام قرار دیں گے ان پر تمام خبیث اور نجس اور ناپاک چیزوں کو۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، اور وہ دور فرمائیں گے ان سے ہر قسم کے طوق اور بوجھوں کو جو ان کے اوپر لاد دیے گئے تھے۔ فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے، وعزروہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی توقیر اور تعظیم کی، ونصروہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی نصرت، ان کی حمایت، ان کی تائید کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی، پیروی کی اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، یعنی قرآن حکیم،
اولئک ھم المفلحون، یہی ہیں وہ لوگ جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے۔ سب سے پہلے تو دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے، کیونکہ یہ موضوع بہت اہم ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اگر ہمارا تعلق استوار ہو گیا جیسے کہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، تو انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، دنیا میں بھی عزت ملے گی، اور آخرت میں بھی ہم سرخرو ہو جائیں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارا تعلق ان بنیادوں پر استوار نہیں ہوا تو دنیا میں تو رسوائی ہے ہی ہے، خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں آخرت میں بھی جو ہے وہ رسوا نہ ہو، کہیں ذلیل نہ ہو جائے۔ لہذا انشاءاللہ اس موضوع کی اہمیت کے حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم اس گفتگو کو 3 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم یہ سمجھیں گے کہ نبی آخر الزماں علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشن گوئیاں جو سابقہ کتابوں میں تھیں اس کی تفصیل انشاءاللہ سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اتباع کریں گے، پیروی کریں گے رسول نبی امی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقام اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی 3 صفات یہاں بیان ہو رہی ہیں، الرسول، النبی، الامی۔ رسول بھیجے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، النبی وہ ہستی کی جو خبر دینے والی ہے، غیب کی خبریں دینے والی ہے۔ یہ رسول اور نبی عام طور پر مترادف استعمال بھی ہوتا ہے، لیکن ایک بہت اہم فرق بھی ہے۔ نبی ایک عام اصطلاح ہے اور رسول ایک خاص اصطلاح ہے کہ جب کسی قوم کی طرف نبی کو رسول بنا کر بھیج دیا جائے تو اب گویا ان کے لیے معاملات تھوڑے نازک ہو جاتے ہیں کہ اس رسول کی اتباع کرنا ان پر لازم ہے۔ اب اگر رسول کی اتباع نہیں کی جائے گی، اس کا انکار کیا جائے گا اور خدا نہ خواستہ اس کو قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو رب سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اصول ہے، قرآن حکیم میں وہ تفصیل سے بیان ہوا کہ پھر ایسی قوم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آیا کرتا تھا، عذاب استحصال۔ بہرحال یہاں پر آپ نے محسوس کیا ہوگا تینوں کی تینوں صفات اللہ کے رسول کی ساتھ بیان ہو رہی ہیں۔ وہ لوگ جو اتباع کریں گے رسول نبی امی کا علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہاں پر اتباع رسول کے حوالے سے بھی ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں ان سب کو اللہ پاک نے اسی مقصد کے لیے بھیجا کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی اتباع کی جائے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ لہذا سورہ آل عمران میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کا ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ لہذا اتباع رسول اس کے 2 اہم پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، وہ مقصد زندگی ہمارا بھی ہو جائے، اسی مقصد زندگی کے لیے ہم اپنی زندگیاں وقف کریں۔ ظاہر بات ہے کہ بنیادی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہدایت اور رب سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے آئے تھے۔ لہذا اتباع رسول کا پہلا حصہ یا پہلا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین رحمت تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں لگائیں۔ اس کو دعوت اللہ کہتے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مستقل سنت جو آپ نے نبوت کے اظہار سے لے کر دنیا میں آخری سانس تک جاری رکھی۔ اور یہ اتنی اہم سنت ہے جس کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا گیا سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، ھذہ سبیلی، میرا رستہ، میرا طریقہ، میری سنت یہ ہے، ادعو الی اللہ، کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ انا، اور یہ کام کرتا ہوں میں پوری بصیرت کے ساتھ، علی وجہ البصیرہ، پوری کانشیسلی، پورے شعور کے ساتھ، ومن اتبعنی، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں، جو میری پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی یہی کام کریں گے۔ لہذا اتباع رسول کا ایک واضح پہلو یہ ہے، واضح حصہ یہ ہے
کہ ہم انسانیت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا اور ان کو اللہ کی طرف بلانے کی ذمہ داری پوری کریں۔ اسی طرح اتباع رسول کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے تشریف لائے تھے اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ دنیا میں ایک عادلانہ نظام قائم کیا جائے تاکہ تمام لوگوں کے لیے ممکن ہو اللہ کے دین پر عمل کرنا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ سورہ صف آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتا ہے وہی اللہ پاک ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، قرآن حکیم اور دین اسلام کی تعلیمات دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اسے غالب فرمائیں دیگر ادیان پر، دیگر سسٹم آف لائف پر، ولو کرہ المشرکون، اور چاہے یہ بات مشرکوں کو کتنی ناگوار گزرے۔ تو اتباع رسول کے یہ دو پہلو بالکل واضح ہیں، دعوت اللہ، اس کے لیے محنت کرنا، اور اقامت دین کی جد و جہد کرنا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت تھا۔ بہرحال فرمایا وہ لوگ جو اتباع کریں گے ہمارے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہیں وہ لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ اب یہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل کے حوالے سے الحمدللہ تفاسیر میں بہت تفصیل کے ساتھ علماء کرام نے یہ باتیں بیان کی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت یہودی جو مدینے میں رہتے تھے یا اور اطراف میں رہتے تھے وہ منتظر تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن بدقسمتی رہی ان کی کہ جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے ان کو انکار کر دیا، ان پر ایمان نہیں لائے۔ لیکن صاف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود تھیں۔ الحمدللہ اس آیت کی تشریح میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ وہ ساری کی ساری روایت نقل کر دی ہیں، جس سے ایک بات بالکل واضح ہے کہ یہودی اور عیسائی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ خود قرآن کی گواہی بھی ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ان کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب یہ کی ضمیر تین طرف گئی ہے، یا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئیاں ان کے پاس ایسے موجود تھی جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ان کو پہچان گئے تھے، اور پھر یہ کہ یہ قرآن حکیم کی طرف جو ہے جو اس کو جو ہے وہ لوٹایا گیا ہے، قرآن کو ایسے پہچانتے ہیں، یا پھر یہ کہ خانہ کعبہ کی طرف لوٹایا گیا ہے، واللہ عالم۔ بہرحال یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم سے مراد، جیسے میں نے عرض کیا، بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کو ایسے پہچانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء جن کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا وہ انہی پیشن گوئیوں کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے اور آپ پر ایمان بھی لے آئے۔ اس کی بہترین مثال حضرت عبداللہ بن سلام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت بڑے عالم دین تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے اور پھر بڑا مقام ہے ان کا اسلام میں بھی۔ بہرحال مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل میں یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں سابقہ کتابوں میں موجود تھیں۔ وقت کی محدودیت کی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے صرف ریفرنس کر دیا۔ یہ جو حضرات و خواتین بھی دلچسپی رکھتے ہیں وہ تفصیل سے کم از کم 10 احادیث اس میں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں کہ جس سے بات واضح ہو رہی ہے کہ یہودی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منتظر تھے اور اپنی کتابوں میں موجود پیشن گوئیوں کی وجہ سے، لہذا ان سے متعلق بہت ساری باتیں جو ہیں وہ الحمدللہ معارف القرآن مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیلات کے ساتھ بیان کر دیں۔ الحمدللہ پہلے حصے میں ہم نے آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 کے حوالے سے اس کا ترجمہ رکھا، اس کی اہمیت کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے عرض کر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمارا تعلق استوار ہو گیا جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر ہم سرخرو ہو جائیں گے۔ کسی نے بڑا پیارا کہا، رہے سلامت بس ان سے نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے۔ اور علامہ اقبال نے جواب شکوہ کا جو آخری شعر فرمایا ہے، واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی پیارا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بہرحال اتباع کا ایک پہلو اطاعت رسول بھی ہے، لہذا اطاعت کے حوالے سے قرآن حکیم میں بے شمار آیات آپ کو مل جائیں گی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کی اطاعت کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ لہذا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا، جس کسی نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔
اسی طرح وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول مگر اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کا حکم مانا جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے۔ اس کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت ہم کر ہی نہیں سکتے جب تک ہم رسول کی اطاعت نہ کریں، جب تک ہم رسول کے احکامات کے مطابق زندگی نہ گزاریں۔ لہذا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت پیارا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرے تمام امتی جنت میں داخل ہوں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کر دیا یا جنہوں نے قبول نہیں کیا۔ پوچھا گیا صحابہ کرام کی طرف سے، قیل من یابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا گیا، کہا گیا کون ہے وہ جو انکار کر دیں، قبول نہ کریں، جنت میں جانے سے انکار کریں؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی فقط دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میرا حکم مانا وہ لازماً جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، میرا حکم نہیں مانا، میرے حکم عدولی کی، فقط ابا، اس نے انکار کر دیا یا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، اس نے قبول نہیں کیا۔ لہذا اطاعت رسول، اتباع رسول، یہ اصل میں فیصلہ کن شے ہے۔ موجودہ حالات میں اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، کیونکہ آج جو فتنے مختلف ہیں، مختلف انداز کے فتنے جو ہماری پوری کی پوری فکر کو، ہماری سوچ کو، ہمارے معاملات کو، ہماری معاشرت کو، ہماری معیشت کو برباد کر رہے ہیں، اس میں اتباع رسول اور اطاعت رسول یہ دو ایسی مضبوط چیزیں ہیں، خاص طور پر اگر ہم اس کو مضبوطی سے تھام لیں گے انشاءاللہ تو دنیا میں بھی عزت پائیں گے، اپنا وہی پرانا کھویا ہوا مقام حاصل کر لیں گے، اور اسی طرح آخرت میں بھی رب سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہو کر سرخ روئی ہمیں حاصل ہو سکے گی۔ یہاں ایک پہلو اور بھی نوٹ کر لیجئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو صحیح طور پر تھاما تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں عزت عطا فرمائی۔ آخری خطبہ جب آپ دے رہے تھے تو آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی، لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی رسوا نہیں ہوگے۔ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب جو تعلق میں اللہ کا ذریعہ ہے، اور ایک اللہ کے رسول کی سنت جو اس پر عمل کا ذریعہ ہے۔ لہذا آج اگر امت مسلمہ کا جائزہ لیا جائے تو اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود عزت نام کی کوئی شے اس وقت مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ دولت ہمارے پاس ہے، اسی طرح تعداد دیکھیے بہت بڑی تعداد، ہر پانچواں یا چھٹا انسان دنیا کا مسلمان ہے، کلمہ گو مسلمان ہے۔ ذہانت ہمارے پاس ہے، اور بھی دنیاوی نعمتیں جو ہو سکتی ہیں الحمدللہ اللہ پاک نے ہم سب کو عطا فرمائی ہیں، لیکن عزت نام کی کوئی شے اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کی ایک بہت اہم ترین وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع سے جو ہے وہ روگردانی کی ہوئی ہے اور رب سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کیا ہوا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے سمجھیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے تھے، آپ کا مقصد کیا تھا، دنیا میں کس کام کے لیے آپ تشریف لائے، پھر آپ نے وہ اپنا مقصد بعثت کیسے حاصل کیا، کیا اسٹریٹجی تھی، کیا میتھڈولوجی تھی، آپ کو ان چیزوں سے متعلق تفصیلات معلوم کرنی ہوگی۔ ہم اس دنیا میں نمائندے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، ایز اے امہ، ایز اے ہول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نمائندے، اس رہتی دنیا تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا انشاءاللہ آئندہ جو ہماری گفتگو ہوگی اس میں ہم یہی بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب نبی رحمت دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے کام کیا کیے۔ 5 کام ہیں جو کہ اس آیت کے دوسرے حصے میں بیان ہوئے، میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، انشاءاللہ اگلی نشست پہ ہم اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جب وہ تشریف لائیں گے تو کریں گے کیا، یأمرہم بالمعروف، نبی رحمت جب تشریف لائیں گے تو وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے، وینہاہم عن المنکر، اور وہ منع فرمائیں گے، ان کو روکیں گے ان کو منکر سے، برائی سے، ویحل لہم الطیبات، اور وہ ان کے لیے تمام طیبات پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے، ویحرم علیہم الخبائث، اور حرام قرار دیں گے ان کے لیے وہ تمام خبیث اور نجس اور ناپاک چیزوں کو، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور دور فرما دیں گے ان سے ہر طرح کے طوق اور بوجھ کو جو ان کے اوپر لاد دیے گئے تھے۔ لہذا یہ 5 کام ہیں جو انشاءاللہ ہم آئندہ نشست میں تفصیل کے ساتھ ذرا اس پہ گفتگو کریں گے کہ اللہ کے رسول جب تشریف لائے تو آپ نے اس حوالے سے کیا کچھ کیا، تاکہ ہمارے سامنے بات واضح ہو کہ نبی رحمت تشریف لائے تو آپ نے اپنی زندگی کس مشن میں گزاری،
دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے آپ نے کیا کچھ کیا، تاکہ ہم بھی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع کر سکیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادوں کو جو اس آیت میں بیان ہوا ہے اس کو استوار کرنے کے لیے ہمیں شعور، ہمت عطا فرمائے، اور اطاعت رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو مضبوطی سے تھامنے، اللہ کے رسول کی سنت کو مضبوطی تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔